سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رمضان المبارک رمضان المبارک کی نورانی اور پاکیزہ ساعتیں عالم افق پر سایہ فگن ہیں۔ رحمتوں اور برکتوں کا نزول بے حد و حساب جاری ہے۔ رمضان المبارک کی سب سے اہم فضیلت اور برکت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، جو کل انسانیت کے لیے نہ صرف خیر و برکت کا موجب ہے بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات اور سرچشمہ رشد و ہدایت بھی ہے۔ آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے، دوڑو اس کی رحمت اور مغفرت کی طرف، توبہ کر لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں آب حیات کی طرف بلائیں تو ان کی پکار پر لبیک کہو۔ ناظرین کرام، یہ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یا ترجمانی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف تمہیں بلایا جائے، پکارا جائے، اس آب حیات کی طرف تمہیں دعوت دی جائے تو اس پکار پر لبیک کہو۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید وہ آب حیات ہے جس کے ذریعے سے انسانوں کو دائمی زندگی حاصل ہو جاتی ہے، اور اس قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنانے والے اس دنیا سے مر مٹتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ دلوں کے اندر زندہ رہتے ہیں اور دنیا کے اندر ان کا پھیلایا ہوا نور قیامت تک باقی رہتا ہے۔ اس کتاب کے بارے میں مختلف دانشوروں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ یہ ایک انقلابی کتاب ہے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اصل محسن یہی کتاب قرآن کریم ہے، اس نے مجھے بدل کر رکھ دیا ہے، تاریکیوں سے روشنی میں لے آئی ہے، ایسا چراغ میرے ہاتھ میں تھما دیا ہے کہ زندگی کے جس معاملے پر نظر ڈالتا ہوں حقیقت اس طرح برملا دکھائی دیتی ہے کہ گویا اس پر کوئی پردہ ہے ہی نہیں۔ میرے لیے یہ قرآن شاہ کلید یعنی ماسٹر کی ہے، مسائل حیات کے جس قفل پر لگاتا ہوں وہ کھل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے قرآن مجید۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تعصف کا اظہار بھی کیا ہے، اختصار کی خاطر میں نے ان کلمات کو حذف کر دیا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے دانشور بڑے بڑے فلسفے اور بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے ان پر کہ ان ساری کتابوں کا سرچشمہ اور منبع جو انسانی زندگی کو بدل کر رکھ دینے والی چیز ہے وہ قرآن مجید۔ اگر ان بدقسمتوں نے قرآن مجید کو سمجھا ہوتا، اس کو پڑھا ہوتا، تو یہ قرآن ان کو دنیا کی تمام دوسری کتابوں اور تمام دوسرے علوم سے بے نیاز کر کے رکھ دیتا، اس لیے کہ اس کے اندر سارے علوم موجود ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو جاہل صوفی اور کامل ملا کے پھندے میں ایسا پھنسا کہ تو نے قرآن مجید سے ہدایت لینا چھوڑ دیا۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے بس اتنا کام رہ گیا ہے کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک جاتی ہے تو سورہ یاسین لے کر بیٹھ گیا۔ بے شک اس سے تیرے بوڑھے کی روح تو آسانی سے نکل جائے گی، لیکن مجھے افسوس تجھ پر کہ جس قرآن کا ایک ایک لفظ زندگی دیتا ہے، تو نے اس سے بھی کام لیا تو صرف اور صرف مرنا ہی سیکھا۔ کاش جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا اسی سے تو جینا بھی سیکھ لیتا۔ تو قرآن تو زندگی کی دعوت دیتا ہے، لما یحییکم، کیسی زندگی؟ جیسی زندگی اس قرآن کے ذریعے سے صحابہ کرام کو ملی۔ انہوں نے قرآن کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اسے اپنے سینوں اور دماغوں میں محفوظ کیا، اس کی تعلیمات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عرب کے گمنام بدوں کی زندگی سے اٹھا کر دنیا کا رہبر اور رہنما اور امام اور پیشوا بنا دیا۔ میرے ایک دوست نے ایک بڑا ایمان افروز واقعہ بتایا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ایک انقلابی کتاب ہے۔
کہنے لگے کہ میں نے ایک شخص کو قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی طرف مائل کرنے کی کافی کوشش کی، اور جب وہ قائل ہو گئے تو میں نے انہیں تفہیم القرآن کا سیٹ دے دیا، اور صرف 1 مہینہ 18 دن کے بعد انہوں نے آ کر مجھے رپورٹ دی کہ میں نے تفہیم القرآن کو پڑھ لیا ہے، مکمل 6 جلدیں پڑھ لی ہیں 1 مہینہ 18 دن کے اندر۔ تو کہتے کہ میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ آپ اپنے خاندان کے 10 آدمی سلیکٹ کر کے ان کو ساتھ لے کے میرے گھر پہ تشریف لے آئیں، ناشتے پہ آپ کی دعوت ہے۔ تو وہ 10 آدمیوں کو لے کر آ گئے، تو میں نے ان 10 آدمیوں کے سامنے ان صاحب سے یہ گزارش کی کہ یہ قرآن مجید جو آپ نے سمجھ کر پڑھا ہے تو ذرا اپنے تاثرات ساتھیوں کے شیئر کیجیے۔ تو ناظرین کرام، خدا گواہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب میں نے اس شخص سے یہ بات کہی تو اس شخص نے اپنی گفتگو کا آغاز اس طرح کیا کہ میری کل زندگی 1 مہینہ 18 دن ہے، میں نے ایک نیا جنم لیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری اس سے پہلے کی ساری زندگی رائے گاں گئی ہے، اب میں 1 مہینہ 18 دن کا مسلمان اور انسان ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے اس قدر زار و قطار رونا شروع کر دیا کہ اس 2-4 کلمات کے سوا وہ کوئی بات نہیں کر سکا۔ یہ ہے قرآن مجید۔ اگر آج بھی اس قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے تو اس کے اندر یہ تاثیر موجود ہے کہ وہ قرآن ہماری زندگیوں کو بدل کر رکھ دے، لیکن ہم اس آب حیات سے دور ہیں۔ کسی شاعر نے ہمارے حال کو کتنے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے، کہتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں بھول کے اللہ کی کتاب، پڑھتے نہیں ہیں بھول کے اللہ کی کتاب، ہوتے نہیں ہیں چشمہ زمزم سے فیض یاب، مغرب کے مے قدوں کی چڑھائے ہوئے شراب، مغرب کے مے قدوں کی چڑھائے ہوئے شراب، اس درجہ ہو چکے ہیں مسلمان اب خراب، سڑکوں پہ ناچتی ہیں کنیزیں بطول کی، اور تالیاں بجاتی ہے امت رسول کی۔ اور پھر یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہاتھ میں لے کر یہ خنجر اور سپر قرآن کی، ہاتھ میں لے کر یہ خنجر اور سپر قرآن کی، تو اگر چاہے بدل دے زندگی انسان کی، اے جوان پاک اٹھ، اے جوان پاک اٹھ، گردش میں لا پھر جام کو، اور عام کر دے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔